ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਅੱਗ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੇਕ ਵਧੇਰਾ। ਅੱਗ ਤੇ ਸਾੜੇ ਕੱਖ ਤੇ ਕਾਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਸਾੜੇ ਤਨ ਮੇਰਾ। ਅੱਗ ਦਾ ਦਾਰੂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕਿਹੜਾ। बुल्ले शाह थे कुछ नहीं बचदा, जिथे इश्क है खुदा का। हुजूर किधर थे? बोले ना। और वो क्या कह रहे हैं? या रसूलल्लाह मैं आपको अपने माँ अब खैत अल्लाह व रसूल, मैं घर में खुदा छोड़ा। इकबाल ने कहा तुझसे तुझी को मांग के मैंने मांग ली सारी कायनात। बस हुजूर की जात से आगे पीछे सोच गई ही नहीं, कभी दाएं बाएं देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, कभी मिजाज ही नहीं गया, कभी मेयार ही नहीं हुआ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। और फिर लुत्फ की बात पता क्या है, मजे की बात, यहां सबसे ज्यादा टेंशन पता किस आदमी की होती है? जो कुछ खर्च करता है ना किसी इदारे में, उसकी बड़ी परेशानी, उसको मुनासिब प्रोटोकॉल ना मिले तो बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए मेरे जैसे मौलवी हजरात चौधरी साहिबान के नाम जरा बड़े बना सवार के लेते हैं। वो कई दफा जगह ना मिले मस्जिद में फिर भी बिगड़ जाते हैं, कहते सानू था ही नहीं लभी थोड़ी मस्जिद। ये बड़ा मुश्किल होता है मरहला, ये प्रोटोकॉल बड़ी मुसीबत है, बड़ा मुश्किल मरहला है। सबसे मुश्किल ये वाला मरहला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, खर्चा सबसे ज्यादा, नौकरी सबसे ज्यादा, ताबेदारी, प्यार, फरमाबरदारी, बैठना सबसे पीछे है, पीछे होके दाएं बाएं बताना नहीं, जिक्र नहीं करना। ये जो मोहब्बत के अंदर होती है ना, ये रकावत नहीं होती, ये असल में मोहब्बत की दौड़ होती है। ये हजरत उमर कह रहे हैं ना, मैंने कहा तू आगे गुजर के तो दिखा। ये मोहब्बत की, भाई एक महबूब के ज्यादा मुहिब हो तो उनके अंदर उसको दावत नहीं कहते, समझिएगा बात। ये भी मोहब्बत की फस्ताबिकुल खैरात, अल्लाह खुद कहता है आगे बढ़ो एक दूसरे से। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं सारी जिंदगी मैंने ये कोशिश की कि अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, लेकिन मैं उसने गुजरने नहीं दिया। उसका अंदाज ही बड़ा अनोखा है, इसलिए कि सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल है। और बस आगे पीछे जो जाए ना, एक दिन फजर की नमाज पढ़ी मस्जिद में, मिशकात की हदीस है। तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं फजर की नमाज पढ़ के ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा किसने रखा है भैया आज? और फरमाते मेरा रात को इरादा था रख लूं, ये बुजुर्ग ने पूछा तो मेरे दिल में ख्याल है रख ही लेता तो बेहतर था, नंबर तो लग जाता ना। फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया किसने रखा है रोजा? कोई ना बोला। तो सरकार ने फरमाया जो सिर्फ इसलिए चुप है ना कि दूसरों को पता ना चल जाए, वो मैं कह रहा हूं उनसे बोले। हजरत सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की सोने तेरी मौज है ना, चुप रहने का हुक्म भी तू ही देता है और बताने का हुक्म भी। हुजूर रखा हुआ है रोजा। हजरत तो सैयदना उमर फारूक कहते हैं मैंने बड़ा घूर के देखा, मैंने कहा लंघन नहीं देंदा भाई, अगे हद हो गई है। खैर कहते हैं थोड़ी देर फजर की नमाज पढ़ी मस्जिद में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बताओ किसी ने आज किसी बीमार की तीमारदारी की है? आज टाइम क्या है? बोले सारे बोलिए, फजर की वक्त किसी ने तीमारदारी की है? तो हज़रत उमर कहते हैं सारे चुप थे, मैं बोल पड़ा, मैंने कहा हुजूर अभी तो फजर हुई है, बस से जाएंगे तो तीमारदारी भी कर लेंगे, हुजूर फजर के वक्त। तो नबी पाक मुस्कुरा के फरमाने लगे उमर तू जरा चुप तो कर। कहते मैं खामोश हो गया। तो हुजूर ने फरमाया जो चुप है ना, किसी को पता ना चल जाए वो बोले। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा किया, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से अब्दुर रहमान इब्न औफ नमाज पढ़ने नहीं आ रहे थे मस्जिद में। तो आका मैंने रात को पता किया तो मुझे पता चला वो बीमार है। रात शाह के बाद पता किया तो मैं अपने उस दोस्त की आदत को जानता हूँ, वो शाह के बाद जल्दी सो जाता है लेकिन तहज्जुद के वक्त जरूर उठता है जितना मर्जी बीमार हो। तो हुजूर आज मैं जरा जल्दी उठा हूं क्योंकि वो तहज्जुद में जाग जाता है, तो हुजूर मैं तीमारदारी करके नमाज पढ़ने आया हूं। हजरत उमर कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा जरा नमाज मोक लेने में मैं पूछना भी तेनू काम कोई नहीं हो रहा। फरमाते मैंने कहा यार हद हो गई है इस शख्स की, सवेरे तीमारदारी भी कर रहा है। कहते अल्लाह ये मैंने कहा ये रकाबत नहीं, ये मोहब्बत की जंग है, ये मोहब्बत है। इसको कोई लोग गलत मतलब बड़ी जल्दी लेते हैं ना। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं चुप हुए ही थे कि सरकार ने तीसरा सवाल पूछा। हुजूर ने फरमाया किसी ने किसी मिस्कीन को कोई सदका भी दिया आज के नहीं?
تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور رات عشاء پڑھ کے میں نے دیا تھا. فرمایا تو عشاء کی بات کر رہا ہے, میں آج کا پوچھ رہا ہوں. آج تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا پتا تھا ان نہیں بولنے جو بولے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ حضرت ابو بکر کی طرف کر لی. میں کہا 10 پائی صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب ابو بکر بولا تو میں رویا. جب صدیق اکبر نے بات کی تو میرے چھم چھم آنسو نکلے. میں نے کہا یار تجھ سے کوئی نہیں فتح لے سکتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا. حضور اس نے میرے ساتھ 2 نفل پڑھے تو کہنے لگا دادا جی بھوک لگ رہی ہے. تو میں نے اس کی دادی سے کہا کہ میرے پوتے کو 2 روٹیاں تو پکا دے. اس نے 2 روٹیاں پکائیں. ایک روٹی اس نے کھا لی, بچہ تھا, دوسری ہاتھ میں پکڑ لی. حضور گھر سے باہر نکلے تو ایک مسکین دروازے پہ کھڑا تھا. کہنے لگا رات سے کچھ نہیں کھایا. فرماتے ہیں تازی روٹی پوتے کے ہاتھ سے لے کے مسکین کو دی. پھر میں نے پتہ لیا واپس آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میں مسکرا رہا تھا, پھر میری چیخ نکلی. میرے رسول پاک کے بھی آنسو آئے. فرمایا ابو بکر پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی جبریل آئے تھے اور وہ کہہ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک حاجیوں کا دروازہ ہے جس سے صرف حاجی جنت میں جائیں گے, ایک روزے داروں کا دروازہ ہے جس سے روزے دار جنت میں جائیں گے, ایک سخیوں کا دروازہ ہے جس سے سخی جنت میں جائیں گے. یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو رب کا سلام کہہ دیں اور کہے رب فرماتا ہے ابو بکر جب تو جنت کی طرف منہ کرے گا اللہ سارے دروازے کھول. بھی نہیں جھڑکا, ٹھنڈے ہاتھ اور اطمینان کے ساتھ وقت گزارنے والے اور صحابہ کرام میں نرم مزاج آدمی. لیکن ایک دن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگے مسکین کو دیں گے. تو حضور مسکرائے. فرمایا عمر تو ذرا چپ نہیں کرتا؟ تو حضرت عمر کہتے میں پھر سمجھ ہی گیا کہ بولنا کس نے ہے. حضرت صدیق اکبر بولے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا میرے حصے میں یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی عطا فرمائی ہے فجر سے پہلے. وہ کس طرح؟ عرض کی حضور نماز کے لیے اٹھا ہوں تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا تھا. حضور میں نماز سنت ادا کرنے لگا یا نفل پڑھنے لگا تو اس نے اپنی اماں سے روٹی کا مطالبہ کر لیا تو اس کی اماں نے 2 روٹیاں بنا دی. تو حضور ایک روٹی اس نے کھائی تو ایک اس کے ہاتھ میں تھی. میں دروازے پہ نکلا ہوں تو سامنے ایک بھکاری کھڑا تھا اور کہنے لگا ہے مدینے والوں رات کا بھوکا ہوں. کہتے میں نے اسی وقت اپنے پوتے سے وہ روٹی لے کے اس مسکین کو دے دی. اے مدینے والے حبیب اگر آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا. میں نہ فجر پڑھنے سے پہلے مسکین کو کھانا دے کے آیا ہوں. یہاں تک تو لفظ مشکات میں بھی ہیں لیکن اگلے در منصور میں امام سیوطی نے لکھے ہیں. میرے رسول کریم فرمانے لگے ابو بکر جنتیوں کی 360 علامتیں ہیں, کسی میں ایک بھی پائے جائے تو وہ جنتی ہے, لیکن اللہ کا فضل ہے میرے ابو بکر میں ساری پائی جاتی ہیں, میرے صدیق میں ساری پائی جاتی ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے. آج سارا دن گزر گیا نا جی, 11-12 بجنے کو ہیں. 1 منٹ کے لیے صرف سوچنا ہے کہ صبح فجر سے لے کر اب تک نیکیوں کے خزانے میں کچھ ہے جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی. کوئی تسبیح درود پاک کی. ہمارے ہاں تو جو مسجد کے حجرے میں بیٹھ کے تنقید کر رہا ہوتا ہے نا مولویوں پہ, پیروں پہ, جماعتوں پہ, محفلوں پہ, مسجد کے حجرے میں بہت بڑا تجزیہ نگار جو دھیر پدھیڑ کے رکھ رہا ہوتا ہے سب کی معاذ اللہ شخصیات کو, اس بندے کو آپ صبح 1.5 گھنٹے سے بیٹھا بحث کر رہا ہے, اس کو تسبیح دینا کہ 3 تسبیح درود شریف کی پڑھو, اسے کام یاد آ جاتا ہے, ساتھ اٹھ کے نکل جاتا ہے. بحث کرنا آسان اور عمل کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ ہمیں ذائقہ وہاں ملتا ہے. خدا را واپس لوٹیں. ایک بات تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ بھروسہ ہمیشہ اللہ رسول پہ, نوابوں پہ, سیٹھوں پہ, دنیا داروں سے بھروسہ تھوڑا پیچھے کریں, نکلیں تھوڑا سا. غریبی ناز کرنے والی چیز ہے, یہ مایوس ہونے والی چیز نہیں اگر اس کی لذت کو آپ سمجھیں تو. اور دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کی دنیا عارضی ہے تو اس کو عارضی ہی سمجھیں, آگے کے لیے بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. اور تیسری بات ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا مال کتنا ہے تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. میرے جیسے بندے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کتنی تقریریں اس لیے کی ہیں کہ لوگ اسے جانیں, اس کے مرید بنیں, اس کے پیچھے بھاگیں, اور کتنی تقریریں اس نے اس لیے کی ہیں کہ اللہ رسول راضی ہو جائے. اسے پتہ ہونا چاہیے. ہمیں خبر ہوتی ہے, ہمارے پاس ساری ووکیبلری موجود ہے, ساری ہماری ہسٹری ہم جانتے ہیں کہ کہاں ہم نے خیر کی ہے, کہاں ہم نے دکھاوا کیا ہے, کہاں ہماری نیت کیا تھی, کہاں ہمارا ارادہ کیا تھا. یہ وہ تربیت ہے جو انسان کو پاک کرتی ہے.
یہ وہ تعلیمات ہیں جو میرے اور آپ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اپنی مجبوری کے سبب میں نے پہلے گزارش کی بات کرنے کی، انہی لفظوں پہ چھٹی لوں گا۔ محفل نہ میرے نام کی ہے نہ کسی اور کے نام کی ہے، یہ رسول اللہ کے نام کی ہے۔ ہم شخصیات کے قائل نہیں، نظریات کے قائل ہیں۔ مجھ سے پہلے یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ آئے، تقریریں کر کے گئے، ہمارے بعد دنیا میں خطاب ہوتے رہیں گے۔ یہ آپ شخصیات پر اس کو موقوف کرنا چھوڑ دیں، یہ نظریات پر آپ اس کو موقوف رکھیں۔ آپ کی اپنے محلے کی مسجد کا امام بھی جب جمعہ پڑھانے ممبر پر بیٹھ جائے تو فوراً اس کے سامنے بیٹھیں اور سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ نکل آئیں آپ ان چیزوں سے کہ کانوں کی لذت لینی ہے اور ذائقہ لینا ہے، محفل میں بیٹھیے گا، اس کو سنیے گا، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کریم کے نام کی محفل ہے۔ اور تنقید سے بالاتر ہو کے اس نے اخلاص کے ساتھ اس محفل کو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ کسی کو مجبوری نہ ہو تو بات الگ ہے، ورنہ کسی ایک کے لیے میرے سمیت کوئی شخص نہ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود۔ حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ زینب کی بارگاہ میں بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔